میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور 2 سال کی عمر میں باپ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا۔ میرے والد صاحب کافی امیر کبیر آدمی تھے۔ انہوں نے میرے لیے بہت دولت چھوڑی تھی جو مجھے اور میرے گھر والوں کو کافی تھی۔ میرا ایک ہی تایا تھا اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ تایا نے بھی مجھے کبھی غیر نہ سمجھا تھا، لیکن تایا جان کے بیٹے سے مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جب بھی گھر میں ہوتا ہر وقت مجھے گھورتا ہی رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے نفرت اور حقارتیں دیکھی تھی اور میں اس قدر نفرت اور حقارت کی کوئی وجہ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے سے ہی اس نے یہ رویہ میرے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن تو وہ میری دادا دادی سے بہت ہی شدید قسم کا جھگڑا کر رہا تھا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے بزرگوں کی اس طرح سے بے عزتی کرے۔ میں اپنے تایا کے بیٹے سے لڑ پڑی اور اس دن کے بعد سے اس نے مجھے کبھی بھی مخاطب نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی میری طرف دیکھا تھا۔ میں بھی دل میں بہت خوش ہوئی کہ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ میرے لڑنے سے وہ اپنی نظروں کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا تو میں بہت پہلے لڑ لیتی۔ زندگی اسی طرح معمول کے مطابق چل رہی۔ اس دن میرا خالہ کزن ہمارے گھر آیا۔ وہ کافی خوبرو تھا اور مجھے کافی پسند آیا۔ میری خالہ تو مجھے پہلے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ باتیں کروں، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے قریب نہ آنے دیا۔ میں ہر وقت دل میں سوچتی تھی کہ میرے ماں باپ کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خالہ مجھ سے اس طرح منہ موڑ کے کیوں رکھتی ہیں؟ پر میری دادی ہر وقت مجھے اس بات کی تلقین کرتی کہ بیٹا اپنی خالہ سے دور رہنا۔ کبھی کبھار تو میرے دل میں بھی بدگمانی آ جاتی کہ میری دادی مجھے میری اکلوتی خالہ سے دور کرنا چاہتی ہے، اور پھر یہ بدگمانی بڑھتی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے گھر میں کچھ باتیں گردش کرتی ہوئی سنی جنہوں نے میرا سکون اور چین سب کچھ برباد کر دیا۔ میں حیران و پریشان سکتے میں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا سوچ سوچ کر سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آخر میرے گھر والے ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ اور اب مجھے سب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس کر دوں، لیکن اس وقت میرا خود پہ اختیار نہیں تھا اور نہ ہی کسی چیز پر۔ اسی وجہ سے اور تیازات کزن کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں اپنی دادی کو بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی خالہ کزن کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اور پھر اس وقت میرے دماغ میں یہ آیا کہ میری دادی تو مجھے پہلے ہی اپنی خالہ سے دور کرنا چاہتی ہے، اور اگر میں نے ایسی کوئی بات بتا دی تو ان کے ہاتھ تو ایک اور نئی بات آ جائے گی جس کو پکڑ کر وہ مجھے میرے خالہ سے اور زیادہ دور کر دیں گے۔ اور پھر اپنی دادی کو بتانے سے پہلے مجھے ایک اور شخص سے بات کرنا تھی، تو میں نے اپنی دادی کو بتانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اور پھر میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ پہ یہ خبر کر کے فیصلہ کیا، اپنے آپ پہ جبر کر کے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مجھے صبح شام انتظار تھا کہ کب میرا کزن ہمارے گھر میں چکر لگائے اور میں اسے اپنے متعلق بات کروں۔ اور پھر مجھے بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، بلکہ دنوں کے بعد میری خالہ اور اس کا بیٹا ہمارے گھر آ گئے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے موقع ملتے ہی اپنے خالہ کزن کو کہا، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنے کے لیے خواہشمند ہوں۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہ چپ چاپ ہمارے گھر سے چلا گیا، یہ کہہ کر اسے ایمرجنسی کسی کام کے لیے جانا ہے۔ اور اب میں خود کو کوس رہی تھی کہ دل ہی دل میں کہ میں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ میرے اس قدم سے میری کتنی بڑی بدنامی ہو سکتی ہے پورے خاندان میں۔ اب میں سب سوچ کر دل میں ہول پڑ رہے تھے اور ٹینشن کی وجہ سے مجھے شدید بخار ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو دماغ کی شریانیں بھی پھٹ جائیں گی۔ اس قدر بھیانک سوچیں اندر ہی اندر سے ڈنگ مار رہی تھی۔ میرا تایازاد کزن میرے کمرے میں آیا۔ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ پہ چیخنے لگا اور کہنے لگا، تم چاہتی ہو ویسا بھی نہیں ہوگا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں آسمان گر پڑا۔ میرے دل نے دہائی دی کہ خالہ کزن جس کا نام عمر تھا مجھے بدنام کر چکا ہے، اور اب میں خود کو تیار کرنے لگی سب سوالوں کے جواب کے لیے۔ میں نے اپنے کزن ارسل کو کہا کہ کیوں نہیں ہوگا، میں جیسے چاہتی ہوں میں اسے پا کر رہوں گی۔ میری باتیں سن کر اس نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو اور میں نے تمہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ ارسل کی بات سن کر میں نے کہا،
میں نے بھی آپ کو کبھی بھی غلط نظروں سے نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی آپ کے بارے میں سوچا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ منجا گیا اور کہنے لگا، پھر تم کس کو پسند کرتی ہو اور میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں نے کہا کہ میں عمر، جو میرا خالہ زاد کزن ہے، اسے پسند کرتی ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ سے کبھی بھی نہیں۔ میری باتیں سن کر ارسل چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر میری زندگی میں اس قدر کھچڑی کیوں پک رہی ہے۔ میرے گھر والے میری شادی ارسل سے کروانا چاہتے تھے۔ تائی جان کہہ رہی تھی کہ ارسل مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ ارسل کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، لیکن پھر وہ نفرت بھری نظریں، اور یہ سب کیا تھا؟ اور ارسل مجھ سے آ کر یوں پوچھ رہا تھا۔ ہر طرف سوال ہی سوال تھے اور جواب کوئی بھی نہ۔ تھکا ہار کر میں نے سارے فیصلے قسمت پر چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن عمر کا مجھے میسج آیا۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن میسج کے شروع سے ہی اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں عمر ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ عمر میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا یا وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ اب جب تم نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو بھی منا لوں گا اور اس کے بعد یہ چیزیں میری عمر سے بات ہو جاتی تھی، لیکن مجھے ایک ہی بات کا خوف تھا، میں شہر میں رہی ہوں اور اب میں گاؤں میں کیسے رہوں گی؟ میں نے جب عمر کو یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا، میرا گھر گاؤں میں ہے تو کیا ہوا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ باہر کے ملک لے جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میری خالہ ہمارے گھر آئی۔ وہ میرے لیے تحفے تحائف لے کر آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس دن خالہ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آئیں۔ خالہ کا اس قدر مثبت رویہ دیکھ کر میرے تو قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور جلد ہی میری دلی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ کچھ دنوں بعد میری دادی ماں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، ہم تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دادی کی بات سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ دادی، آپ جہاں کرنا چاہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی مجھے دیتی ماتھا چوم کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرا دل تو خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگا۔ اس دن کے بعد مجھے گھر میں ارسل نظر نہ آیا تھا۔ میری دادی ماں بھی کافی بیمار رہنے لگی تھی، تو میری خالہ نے اصرار کیا کہ شادی جلد سے جلد کر دینی چاہیے، تو کسی کو بھی خالہ کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا اور اگلے مہینے کی 25 تاریخ کو میری شادی رکھ دی گئی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں بہت دل سے کی تھی۔ میں اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی اور کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس دن مجھے رخصت ہو کر پیا گھر جانا تھا۔ میری خالہ نے شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ آخر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور پھر میں اپنے بڑے بزرگوں کی دعاؤں سے رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر آ گئی۔ عمر کا گھر سادہ سا تھا، لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے تو عمر کے ساتھ بیرون ملک جا کے رہنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک فطری خوف تھا، ایک فطری شرم و حیا آڑے آ رہی تھی۔ عمر میرا کزن جب کمرے میں آیا تو وہ کافی خوش تھا۔ آج بھی وہ بہت پیارا سا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ ایک دو باتیں کرنے کے بعد عمر نے مجھے ایسی بات کہی کہ مجھے لگا میرا سر گھوم رہا ہے، میں ابھی کے ابھی پاگل ہو جاؤں گی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آخر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں زور زور سے رونا اور چلانا چاہتی تھی، لیکن میرے رونے اور چلانے کی آواز میں میرے حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں اپنی ماں کا بدلہ اتارنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھ سے پیار محبت نہیں کرتا، بلکہ اس نے ڈھونگ رچایا تھا تاکہ میں اس کے جال میں آ سکوں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بیرون ملک نہیں لے کے جائے گا، بلکہ اس گھر میں رکھے گا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی، وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کون سا بدلہ اور آخر یہ سب کیوں؟ تب وہ مجھے کہنے لگا، میری ماں کے ساتھ تمہارے باپ نے دھوکہ کیا تھا، شادی میری ماں سے ہوئی تھی اور بعد میں پسند اس نے تمہاری ماں کو کر لیا۔ میری ماں ساری عمر وہ بے عزتی نہیں بھولی تھی اور اب وہ تم کو تڑپا کر تمہارے گھر والوں سے بدلہ لے گی۔ تمہارے ماں باپ تو مر گئے، لیکن باقی سب تو ہیں نا۔ اور میری ماں نے ہی آپ لوگوں کے گھر والوں کے دل میں ڈالا کہ ارسل تمہیں پسند کرتا ہے اور تم ارسل کو۔ اس بات کو لے کر تمہارے گھر والے ارسل کے ساتھ بہت ہی شدید ناراض ہوئے تھے، کیونکہ ارسل تم سے کافی بڑا تھا
और अरसद घर से बाहर भी इसलिए रहता था। फिर जब तुम्हारी दादी बीमार रहने लगी तो मेरी माँ ने कहा वो अपनी बहन की निशानी को अपने पास रखना चाहती हैं, और इस तरह घर वाले भी राजी हो गए। बाकी की कसर मैंने पूरी कर दी कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारी दादी फिर भी खुश नहीं थी। ये सब बातें सुनकर मैं सख्ते में चली गई। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि अरसल हैरान क्यों था। अब मुझे समझ आई थी कि अरसल हैरान क्यों था और वो मुझसे वो सब बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरी वजह से तमाम घर वाले मुझे उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और मेरी दादी को भी मेरी खाला के बारे में सब पता था। इसी वजह से वो मुझे उनसे दूर रखना चाहती थी। मेरी तमाम गलत फहमियाँ उसी वक्त दूर हो गई, और फिर अगले दिन मेरा जौहर बाहर के मुल्क चला गया। मैं रोती रही, उसे पुकारती रही। मैंने कहा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, खुदारा मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन मेरी किसी भी फरियाद और आह पुकार का असर ना हुआ और मैं बर्बाद हो गई। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी सास बहुत जालिम थी, हर वक्त उस जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती और मुझे किसी से मिलने भी ना देती थी। मेरे घर वालों को ये कहा हुआ था कि मैं अरसल के साथ बाहर हूँ। शादी को 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों में सास ने हर जुल्म की इंतहा कर दी। खाना भी ना देती थी, जब देती तो बासी होता था। मैंने भी सब्र सीख लिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार उम्र आए, मैं उसे कहूँ कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक दिन मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी और वो अपाहज हो गई थी। अस्पताल से जब वो घर आई तो बहुत लाचार थी, आंसू तो रुकते ना थे उनकी आंखों से। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। मुझे वो अपनी माँ की निस्बत से शुरू से ही अच्छी लगती थी। मैंने उनकी बीमारी में उनकी बहुत कसर की। मैंने उनकी बीमारी में उनकी बहुत केयर की। वो हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगती रहती। उमर को जब पता चला तब वो भी बहुत परेशान हो गया। 3 महीनों में पहली बार उमर ने मुझसे बात की और कहा तो बस इतना कि मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। 1 महीने बाद उमर घर वापस आ गया। जब उसने आकर देखा तो मैंने अपनी खाला का बहुत ख्याल रखा था, उन्हें किसी चीज़ की भी कमी महसूस ना होने दी थी। तो उमर मेरा मशकूर हो गया। उमर ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने मजबूर था। वो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकती थी और अब वो खुद चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी उम्र गुजारूं। उमर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा उमर तुम मेरी मोहब्बत हो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। मैंने अपनी खाला को भी बख्श दिया। वो सिर्फ मेरे साथ जो जुल्म किए बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन आगे बढ़ सकती हूँ। अब मैं आराम सुकून से अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके बाद उमर ने मेरे दादा दादी और अरसा से भी माफ़ी मांगी और उनके तमाम गलत फहमियों को दूर किया, और यूँ आज मैं अपने घर में बहुत खुश व हरम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बस इतना कहूँगी कि किसी भी बदले की खातिर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि खुदा किस वक्त आपसे हिसाब लेने पे आ जाए आपको खुद पता नहीं चलता।